وہ ایک ایسا دور تھا جب انسانیت گہرے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگ پتھروں کے آگے جھکتے تھے، ان سے دعا مانگتے تھے۔ مکہ میں کعبہ موجود تھا، وہی گھر جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کے چاروں طرف 360 بت کھڑے کر دیے گئے تھے۔ لوگ کہتے تھے ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ یہ وہی زمانہ تھا جسے اتہاس دور جاہلیت کے نام سے جانتا تھا۔ اس سمے سماج کی حالت بہت دردناک تھی، کمزوروں پر ظلم ہوتا تھا، شراب اور جوا عام تھے، اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا بھی ایک روایت بن چکی تھی۔ بعد میں قرآن نے اس منظر کو یوں بیان کیا، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس گناہ میں مارا گیا، نہ کوئی قانون تھا، نہ کوئی رہنما، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب اندھیرا سب سے زیادہ گہرا ہوتا ہے تبھی کہیں سے ایک نور جنم لیتا ہے، اور اسی اندھیرے دور میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا تھا جو پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آنے والے تھے۔ وہ بچہ جن کے سر پر نہ باپ کا سایہ تھا، نہ دولت تھی، نہ کوئی سینا، لیکن ان کا رب اسے پوری دنیا کا رہنما بنانے والا تھا۔ وہ کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکے، کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ مکہ کے لوگ بھی کہتے تھے ہم نے اس سے زیادہ سچا اور ایماندار انسان کبھی نہیں دیکھا، اور اس شخص کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس واقعہ کی شروعات اس سے بھی بہت پہلے ہوتی تھی۔ انسانیت کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے انہیں دنیا کا علم دیا اور انہیں بتایا کہ آنے والے وقتوں میں انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے جائیں گے۔ پھر وقت گزرا اور انسان بھٹکنے لگے۔ تب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اپنی قوم کو سینکڑوں سال تک صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، لیکن بہت کم لوگ ان کی بات ماننے کو تیار ہوئے۔ پھر صدیوں بیتی، دنیا پھر سے شرک میں ڈوب گئی۔ تب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے بتوں کے خلاف آواز اٹھائی اور توحید کا پیغام دیا۔ انہیں ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں کعبہ کی تعمیر کی اور دعا کی، اے ہمارے رب، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج دیں۔ صدیاں گزرتی رہی، پھر مصر کی زمین پر ظلم کا دور آیا اور فرعون کا راج تھا۔ تب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، انہیں بھی اپنی قوم کو بتایا کہ ایک آخری رسول آنے والے ہیں جس کی بات سننا۔ پھر لگ بھگ 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہیں اس رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، جس کا نام احمد ہوگا۔ یعنی صدیوں سے دنیا کو اس آخری نبی کا انتظار تھا، اور پھر وہ وقت بھی قریب آ گیا۔ مکہ ریگستان کے بیچوں بیچ بسا ہوا شہر، کعبہ کے آس پاس بت کھڑے تھے، لیکن اسی شہر میں قریش کا ایک عزت دار خاندان رہتا تھا، بنو ہاشم۔ ان کے سردار تھے عبد المطلب، ان کے بیٹے میں سے ایک تھے عبداللہ۔ عبداللہ کی شادی ہوئی آمنہ بنت وہب سے، لیکن قسمت نے ایک دردناک موڑ لیا۔ عبداللہ تجارت کے سفر پر گئے اور وہیں ان کی وفات ہو گئی، اور اس وقت ان کی بیوی آمنہ حاملہ تھی۔ کچھ مہینوں بعد وہ دن آیا، مکہ کی صبح تھی، اور بنو ہاشم کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا، ایک ایسا بچہ جو سر آئے وہاں برکتیں آنے لگیں، ان کی کمزور اونٹنی دودھ دینے لگی، گھر میں خوشحالی آ گئی۔ 4 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پتھر اٹھایا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کی جگہ رکھ دیا۔ جھگڑا ختم ہو گیا، وہ ابھی نبی نہیں بنے تھے، لیکن ایک رہنما بن چکے تھے۔ پھر زندگی میں ایک اور اہم موڑ آیا۔ مکہ کی عزت دار اور امیر تاجر مہیلا حضرت خدیجہ نے ان کا کردار دیکھا اور پھر ان سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی 40 سال۔ وہ گھر سکون اور محبت سے بھرا ہوا تھا، لیکن جلد ہی دنیا بدلنے والی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مکہ سے دور غار حرا میں تنہا عبادت کرتے تھے۔ پھر ایک رات جب ان کی عمر 40 سال تھی، اتہاس کا سب سے بڑا لمحہ آیا۔ غار حرا میں اچانک ایک نور دکھائی دیا، وہ تھے حضرت جبریل علیہ السلام۔ انہوں نے کہا پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں پڑھ نہیں سکتا۔
تیسری بار جبریل نے کہا پڑھو، اور پھر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اسی کے ساتھ انسانیت کے لیے ہدایت کا دروازہ کھل گیا، اور اس طرح شروع ہوا اسلام کا سفر۔